بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ARY Q TV کی سکرین پر، تفہیم المسائل۔ ظاہر ہے مسائل کی فہم ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسائل ہیں اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ زندگی اور معمولات زندگی میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور انسان بندہ مومن بندہ مسلم اس پر لازم ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس معاملے میں اللہ، اس کا رسول، اس کا قرآن میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لفظ قرآن سے آج کے موضوع کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ آج کا موضوع آداب تلاوت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور کیا شان ہے میرے آقا کی کہ آپ جہاں جہاں جاتے ہیں قرآن آپ کے پیچھے پیچھے وہیں ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تو وہاں قرآن اترتا ہے، آپ بازار میں ہیں تو وہاں قرآن اترتا ہے، آپ محفل میں ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، خلوت میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ بارکہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے اور ایک دائماً ابداً ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے پاس بھی ہے، ہماری دسترس میں بھی ہے، لیکن یہ ہم سے یقیناً خفا ہوگا کیونکہ ہم اس کی تلاوت کے معاملے میں بہت کمزوری، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ اچھا، پھر تلاوت کے علاوہ قرآن کے فہم کے حوالے سے ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر سمجھنے کا معاملہ وہ ہمارے لیے ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہمیں فراہم کرتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلے گا ہمارے روز و شب معمولات زندگی کے کیا ہونے چاہیے قرآن کی روشنی میں، قرآن سے محبت اگر ہم اپنے سینوں میں بسا لیں۔ دوسری بات کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت کے بڑے معاملات ہیں۔ روزانہ بہت زیادہ نہ صحیح ایک صفحے کی تلاوت کر لیں، چند آیات کی تلاوت کر لیں، لیکن روزانہ کر لیں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں، اور آج بھی بڑے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے وہ کم از کم قرآن کی تلاوت کو سن لیا کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں یہ معاملات شامل فرمائے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں میرے جوابات دینے کے لیے، موضوع پر سیر حاصل کلام کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ عالم دین مفتی محمد شاہد مدنی صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ استاذ العلماء بھی ہیں، کم عمر میں اللہ نے بطور استاد انہیں دنیا بھر میں متعارف کروایا، بہت سارے ان کے شاگرد بھی ہیں۔ سابقہ پروگرام میں بھی بہت اچھا آپ کے ساتھ تجربہ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، میں نے جو عرض کیا ہے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی کے آداب کے حوالے سے آج کے موضوع میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ہم تاثیر الفاظ کی بات کرتے ہیں تو کلام الہی سی تاثیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام طور پر الفاظ مخلوق کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، تو اس کی تاثیر ڈائریکٹ دل پر وارد ہوتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم زندہ معجزہ ہے کہ 20 صفحات پر مشتمل ورڈ ٹو ورڈ اگر اپنی مادری زبان میں ایک رسالہ دے دیا جائے تو کوئی یاد نہیں کر پاتا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید عربیوں اور اعجمیوں کے دلوں میں، بلکہ بچوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے حق ہونے کی اور اسلام کے حق ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کی، تو آپ نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب تو میری اولاد میں ایک رسول کو مبعوث فرما۔ 3 صفات بیان فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ہم عمومی طور پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث صرف علماء نہیں ہیں، بلکہ اس آیت سے استدلال کیا جائے تو انبیاء کے 3 طرح کے وارث ہیں، یا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے 3 طرح کے وارث ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو تلاوت ہے اس کا تعلق الفاظ سے ہے، صحیح، یعنی تلاوت معانی کی نہیں ہوتی۔ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا نا کہ ورثۃ الانبیاء، ہم نے اس حوالے سے علماء کے حوالے سے بھی سنا، قرآن کے حوالے سے بھی سنا، اور پھر قرآن کے لفظ پر نیکی بھی سنی۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں فرماتے میں نہیں کہتا یہ ایک لفظ الف لام میم ایک لفظ، بلکہ الف ایک لفظ، لام ایک لفظ، میم ایک لفظ۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ سنا ہے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ورثۃ الانبیاء۔ قرآن اسپیسیفک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قلب اطہر مصطفیٰ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کی امانت ہم تک ہے۔ حضور ہمیں یہ دے کر گئے نا، اگر ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کا لحاظ نہیں کر رہے، تلاوت کی طرف نہیں آ رہے، اس کی فضیلتوں کو نہیں سمجھ رہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اور آج آپ فرما دیں، فہم کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ فہم کی بات کرنی چاہیے، لیکن یہاں تو قرآن کے پڑھنے تک کی نوبت نہیں آ رہی، پوری زندگی میں انسان سوچتا ہے تو بہت۔ جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو تلاوت ہے، اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، تو تعلم کا جو تعلق ہے وہ معنی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ تیسرا فرمایا یزکیہم، ان کا تزکیہ فرمائے، تو تزکیہ کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ تو جو قاری تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ اسم نبی کریم کا وارث ہے۔ واہ، جو عالم معانی کی تعلیم کر رہا ہے وہ اسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور جو صوفی تزکیہ قلب کر رہا ہے وہ تزکیہ قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کیا ہے۔ عمدہ بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کئی ورثہ ورثہ ہوئے، قاری بھی وارث ہے، صحیح، عالم بھی وارث ہے، اور صوفی بھی وارث ہے۔ ابھی ایک الگ بحث ہے کہ ان تین ورثہ میں افضل کون ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، صاحب پھر کبھی کنٹینیو موقع کرتا ملے گا۔ ہوں، جی کنٹینیو کرتا ہوں، ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تفہیم المسائل ARY QTV کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اصلاح احوال بھی فرما رہے ہیں، اور یقیناً تزکیہ نفس بھی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا پیغام آگے ڈیلیور کرنا۔ میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ اتنے انعامات، اتنا بڑا معجزہ، اور جسے دوام اللہ نے دی، تا صبح قیامت یہ معجزہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے محبوب کے قلب کی راحت، کیونکہ آپ کے قلب میں قرآن ہے، اور آج ہمیں تلاوت تک کرنے کا موقع ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کیا ارشاد فرمایا، کیا کیا ریوارڈز ہیں اس کے تلاوت کرنے، سمجھیں۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے۔ تو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ تلاوت قرآن کرنے والے بھی نبی کریم کے وارث ہیں، تعلیم علم و حکمت کرنے والے بھی نبی کریم کے وارث ہیں، اور تزکیہ کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، بالکل ایسا اطمینان نہیں ہے، تقریباً ہر آدمی یہی کہتا ہے، نیند نہیں آتی وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سکون کا سبب ہے اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ صحیح۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ جب آپ بے چین ہوں تلاوت قرآن کریں، آپ کو چین مل جائے گا۔ جب آپ بے سکون ہوں تلاوت قرآن کریں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے سلمان بھائی، کہ اس کے فہم پر صرف ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر محض اس کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس تلاوت پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ہر حرف پر نیکی ہے، 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے صرف الف لام میم پڑھا اسے کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں مل 30 گئیں۔ نیکیاں، جی 10 نیکیوں کے اچھا، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال حروف مقطعات کو ذکر کیا۔ جی، حالانکہ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان سر راز ہیں، راز ہے، اسی لیے ترجمے میں حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ نہیں ملتا۔ یاسین کے نیچے یاسین لکھا ہوا ہوتا ہے، حامیم کے نیچے حامیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں راز یہ پنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الف لام میم پر نیکی بیان کی گئی ہے وہ سمجھے بغیر پڑھنے پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ حروف مقطعات کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی پورا قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم فہم قرآن کی طرف آئیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ بچوں کو تلاوت قرآن، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دروس قرآن میں باقاعدہ بٹھایا جاتا تھا، ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ جب سے ہم فہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو اسے یوں سمجھیے کہ آج کے معاشرے میں 20 ایسے اسباب ہیں جو دل کو زنگ آلود کرتے ہیں۔ اب ان زنگ سے ہم اپنے دل کو پاک کریں گے تو ہمیں ذوق اور شوق عبادت نصیب ہوگا۔ وہ جو زنگ سے دل پاک ہوگا وہ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہوگا۔ دوسرا عظیم مقصد جو نزول قرآن کا ہے وہ ہے فہم قرآن، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے،
صحیح. قرآن میں ہمیں کن امور کے کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں ہمیں کن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، کون سے واقعات کو عبرت یا نصیحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی راہ قرآن کی روشنی میں متعین کر سکیں. اور یہ وہ راہ ہے جسے راہ ہدایت کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیدبروا فی آیاتہ، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ وہ تدبر کریں فی آیاتہ، قرآن کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو ارباب نظر و فکر ہیں وہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں. آج کے دور میں جو تبلیغ ہو رہی ہے، آپ دیکھیے کہ اس تبلیغ میں قرآن کو کتنا بیان کیا جاتا ہے. جی، یہ بہت بڑا المیہ ہو چکا قرآن ہے. ہی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ بقیہ سب کچھ خشک و تر اور غیر مستند واقعات اور بعض اوقات موضوع احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر قرآن بیان نہیں کرتے. اور لوگوں نے اسی سے متاثر ہونا شروع کر دیا. لوگوں کا جو مزاج ہے نا سلمان بھائی، وہ تو مبلغ بناتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں الٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق مجھے تقریر کرنی ہے. جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جی آپ کا مزاج، آپ نے پبلک کا مزاج بنانا ہے. اگر آپ کی گفتگو میں آیات قرآنیہ ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہو، پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں اس میں تفسیر بیان کی جائے، پھر اس میں اقوال صحابہ کو بیان کیا جائے، پھر ان آیات کی تفسیر میں جو احادیث وارد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین ارشاد فرمائے، ان فرامین کو بیان کیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ تبلیغ مؤثر ہو جائے گی. بالکل. آج ہماری نیو جنریشن جو دین سے دور ہے، اس کا ایک سبب ان کے اپنے اعمال تو ہوں گے جو ہم سارا بلیم ان پر ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک سبب ہم خود بھی ہیں. ہم جب تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم نے اس کی تیاری کتنی کی ہے، ہم نے اس میں مستند حوالے کتنے دیے ہیں، ہم نے اس میں مستند باتوں کو کس قدر بیان کیا ہے. ہمارے الفاظ میں تاثیر نہیں ہے. اگر آپ صحیح طرح فہم قرآن کر لیں اور سادے اور ستھرے الفاظ کے اندر آپ قرآن کا پیغام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، خود بخود لوگوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. کیونکہ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں، صحیفہ انقلاب بھی ہے. ہم نے اسے صرف کتاب ثواب کے طور پہ لیا ہے، صحیفہ انقلاب کے طور پر نہیں لے رکھا. آج ہم چاہت ہماری یہ ہے سب کی، یا ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بس انقلاب آ جائے. انقلاب آپ کی باتوں سے آئے گا کیا؟ صحیح بات. انقلاب آپ کی چاہتوں سے آئے گا، انقلاب قرآن سے آئے گا. اور قرآن سے انقلاب کب آئے گا؟ جب ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کو شامل کر لیں گے. تو یہ بنیادی ایک پیغام بھی ہے کہ تلاوت قرآن بھی ثواب ہے، فہم قرآن عظیم سعادت ہے، اور فہم قرآن نزول قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد عظیم. صحیح بات ہے. اور وہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کہا عبد مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. بالکل. اقبال نے ریفرنس کیا نا اسی کو کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یعنی سراسر قرآن ہوتا ہے، وہ سراپا قرآن ہوتا ہے وہ. اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہدایت کا جو راستہ ہے وہ قرآن کے ذریعے، قرآن سے سب سے پہلے. قرآن کا علم ہمارے پاس ہوگا تو دیگر علوم فنون آپ یقین کریں، آپ جب کسی علم کی کوئی آپ سے بات کرے گا آپ کو ایسا لگے گا میں اس کی میرے پاس نالج ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں. کیونکہ اب اصل الاصول جو علم کا ایک ہمارے پاس سب سے مستند حوالہ ہے وہ قرآن، اس سے مستند کچھ نہیں. تو سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث، پھر تفاسیر. یہ بالترتیب ہمیں سیکھنے ہم پر لازم ہے. ظاہر ہے علم تو مرد و عورت پر، بندہ مومن پر، مسلمانوں پر لازم و ملزوم ہے، فرض ہے حاصل کرنا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، دو سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ چھینک کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کی جو تلقین آئی ہے حدیث مبارک میں، کیا یہ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اونچی آواز سے. ہاں جی، درود پاک اس وقت چھینک کے وقت پڑھنا واجب ہے یا چھینک کے وقت درود پاک؟ اچھا، اس کی تلقین جو ہے. اچھا، اگر آیا بھی ہے تو وہ کون سا کوئی خاص درود پاک پڑھنا ہوگا یا کوئی بھی سی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ ہم تو قسمت سے لڑ رہے ہیں، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، کیا اس قسم کے جملے کہے جا سکتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے. اچھا جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں پوچھا داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور سر ننگا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ کس کی مقدار حضرت؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور سر ننگا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح ہے. اچھا، اور کوئی سوال ہے بھائی؟ صحیح ہے. اور کوئی کالر؟ چلیں پھر تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور آداب تلاوت اور فہم قرآن کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے.
اچھا میرے ذہن میں کچھ کامن کوسچنز ہیں، اگر آپ کمپلیٹ کر لیں، کنکلوڈ کر لیں موضوع کو، تو میں پھر سوالات کروں. جی ہاں، تو ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ تلاوت قرآن پلس فہم قرآن. صحیح. کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی میں روزانہ تلاوت قرآن شامل ہو جائے. اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. بے شک. یعنی جب آپ تلاوت قرآن روزانہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی برکت سے گناہوں کی جانب جو رغبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. واہ. گناہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن آپ کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ قرآن آپ کے روزانہ دل سامنے میں نور قرآن موجود ہے. پھر قرآن کریم فرقان حمید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے ثواب ملتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. النظر الی المصحف عبادہ، مصحف کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر قرآن کریم کو آپ چھوتے ہیں تو اس چھونے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. پھر جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبانی قرآن پڑھنے کے مقابلے میں دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے. کیونکہ جب آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو چھو بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. پھر ہمیں ایک عادت، یعنی میں نے بچپن سے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ روزانہ صبح دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے، اور گھر کی جتنی بھی برکت ہے، میرا ون لائنر اور ماننا یہ ہے کہ یہ صرف امی کی تلاوت قرآن کے سبب. کیا خوبصورت بات. ایک کالر ہے، انہیں لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم ذکر اذکار یا درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم زبان سے اگر جنبش ہمارے نہ ہو رہی ہو، مطلب ہم صرف دل میں پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب قبول صحیح ہے. درود پاک صرف دل میں، زبان سے نہ. قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم صرف جیسے آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہونٹوں میں جنبش نہ ہو، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ کہ کوئی کفریہ کلمات بولے اپنے حالات اور اس سے پریشان ہو کے، مطلب مایوس ہو کے بہت زیادہ، تو کیا ہم اس کو سمجھائیں یا بس اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، کہ مطلب اس کو یہ تلقین دیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں یا اس طرف مطلب. ٹھیک ہے. اگر کسی نے زبان سے کفریہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کریں، سمجھائیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سلیمان بھائی میرے دو سوال ہیں. ایک آپ سے ہے، ایک مفتی صاحب سے ہے. پوچھیے. مفتی صاحب کا سوال ہے، میں حاج واسطے پیسے اکٹھے کیے، اس کی زکوٰۃ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ اچھا، حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اس کی زکوٰۃ. جی دوسرا سوال بھائی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، تلاوت اور آداب تلاوت کے حوالے سے کچھ کوسچنز ایسے ہیں جو بڑے عام فہم سوالات ہیں لیکن بار بار کیے جاتے ہیں مسلسل. جس میں سے ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، بے وضو قرآن کو چھونا یا تلاوت کرنا دو الگ باتیں ہیں، لیکن یہ پوچھی بہت زیادہ جاتی ہیں. اکثر انسان وضو نہیں ہوتا، سردی کا موسم ہے، وضو کا نہیں دل کر رہا ہوتا اور قرآن پڑھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ جی ہاں، ایک بات تو میں نے وہ مکمل کی تھی کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں روزانہ تلاوت قرآن کریں. خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ برکت کے لیے روزانہ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں. جہاں تک قرآن کریم فرقان حمید کو بے وضو چھونا ہے تو یہ شرعی طور پر ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب آپ اس کلام کو چھو رہے ہیں تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ آپ کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بعض لوگ ایک آیہ مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو خوب طہارت حاصل کر لیں. اب وہاں پر مطہرون سے مراد غسل کرنا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پر تو غسل کا حکم دیا گیا ہے تو اس لیے اگر کوئی بے وضو چھو لیتا ہے، حالت جنابت میں نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لا یمسہ الا طاہر. وہاں پر مطہرون نہیں بلکہ طاہرون فرمایا گیا کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ جو حالت طہارت میں ہو. تو یہ طاہر جو ہے وہ وضو کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے بغیر وضو کے قرآن کو چھونا بہرحال جائز نہیں ہے، اور اسی پر پوری امت کا گناہگار ہوگا. کوئی نہیں گناہگار ہوگا، توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک قرآن کریم فرقان حمید کو چھوئے بغیر تلاوت کرنا ہے یہ بالکل جائز ہے. جیسے بعض اوقات سردیوں کے ایام ہوتے ہیں، کسی کی عادت ہے کہ وہ مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، یا بعض اوقات سونے سے پہلے کچھ تلاوت کرتا ہے، اب وضو نہیں ہے، اور نادرن ریاض کے اندر بعض اوقات ان دنوں کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بار بار وضو کرنا، تو اگر وہ چھوئے بغیر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے اگر صفحات پلٹ لیں، کوئی طریقہ اختیار کریں؟ زبانی یاد ہے. اچھا، یعنی یہ تو اس کے لیے ہے جسے زبانی یاد ہے. کسی کپڑے کے ذریعے بھی نہیں کر سکتا؟
اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ تلاوت قرآن کر رہا تھا اور درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، چونکہ چھونا تو پڑے گا بہرحال، تو اس صورت کے اندر تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے آ جائے، ورنہ کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جو اس کو پلٹ دے تو کر سکتا ہے، یا کسی ایسے کپڑے سے کر سکتا ہے جو اس کے جسم کے تابع نہ ہو، اچھا الگ سے صاف کپڑا ہو، اس سے جو ہے وہ پلٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں جناب۔ تلاوت قرآن پاک کے بارے میں پتہ یہ کرنا تھا کہ بہت سے لوگ میں نے مسجدوں میں بھی دیکھا ہے کہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، زبان سے ادا نہیں ہوتے الفاظ بالکل جیسے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسے قرآن آنکھوں سے آگے ایسے چل رہا ہے، زبان سے کوئی ادا نہیں ہو رہا، باقاعدہ آواز نہیں نکلتی، اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا مجھ صاحب ایک سوال میں ایک اور کالر کو لے لوں، پھر ایک سوال مجھ سے کسی ایک خاتون نے پوچھا تھا، وہ بھی میں نے شامل کرنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب، یہ مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا، جو ہم لوگوں نے صدقے کا بکرا مانا ہے تو وہ جس کے لیے مانا تھا وہ بندہ تو نہیں ڈال سکتے نا گھر میں، یا باقی رشتے داروں کو دے سکتے ہیں؟ اچھا صدقے کا بکرا جس کے لیے مانا ہے وہ تو نہیں کھا سکتا، یہ پوچھ رہی ہیں نا آپ؟ یہ بھی پوچھ رہی ہوں، اور یہ پوچھ رہی ہوں کہ نماز میں کافی غلطی ہوتی ہے، تو یہ غلطی میں پورا شروع سے پھر نماز شروع کروں یا پھر اسی جگہ سے جب نماز۔ اچھا اگر نماز میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح دہرایا جائے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات مفتی محمد شاہد مدنی کے ساتھ۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجھے عامر بھائی مطلع کر دیں کہ کتنی دیر کا سیگمنٹ، تو اس حوالے سے ہم سوالات کے بھی جوابات لے لیں، اور انشاءاللہ جو بھی موضوع سے ریلیٹڈ، ویسے سوالات کافی جمع ہو گیا میرا خیال ہے، ان کے جوابات کی طرف مفتی صاحب آیا جائے۔ اور ایک سوال جو ہماری ایک بہن نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ دو طرح کے رویے ہمیں ہمارے ان کے کسی بھائی نے ان سے پوچھا مساجد میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ سری نمازوں میں بعض اوقات لوگ تلاوت اپنی کان تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے کانوں تک سردی کے سناٹوں میں بڑی سنائی دیتی ہے سری نمازوں، اور جہری نمازوں میں جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ ووکل ساؤنڈ اتنا ہوتا ہے کہ برابر والے سن رہا ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ شرعی طور پر کیا قید و بند ہے اگر اس نے جہری یا سری نمازوں میں آواز اتنی کی کہ اس کے کانوں تک آئے اور لازم ہے برابر میں گونجے گی؟ ایک کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ایک تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر وضو ہو جی تو پھر اس کے اوپر وضو کر لینا، اس کا ثواب۔ ٹھیک، وضو پر وضو کرنے کا کیا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے جی جی پلیز۔ کوشچن ہے کہ ڈیسک پہ جائیں تو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی کو پرابلم ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سبھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا؟ پلیز نیکسٹ۔ جی کسی کی ڈیتھ پر جائیں تو کرسیوں پہ بیٹھے اور لوگ نیچے نہیں بیٹھتے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، میں بس ڈیتھ کنفرم کرنا چاہ رہا کہ کسی کی میت پر جائیں، جنازے پر تو ایسا ہوتا ہے لوگ چیئرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے نہیں بیٹھتے، ایسا کہہ رہی ہیں نا؟ سجدے میں کیا ہم وہ نماز کے علاوہ ہم دعائیں عربی میں مانگ سکتے ہیں؟ دعائے عرضی سجدے میں مطلب نماز والے سجدے میں؟ اچھا اس کے علاوہ سجدہ، اس کے علاوہ سجدہ کر کے اللہ سے نماز کے سجدے میں؟ جی اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ نماز کے سجدے میں اس تسبیح کے علاوہ کوئی اپنی تسبیح پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی عرض یا صرف عرض اگر مانگ لی جائے اللہ سے دعا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ مفتی صاحب جوابات کی طرف آئیے۔ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا کہ سری اور جہری نمازوں میں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نمازیں جن میں آہستہ تلاوت قرآن ہے وہ سری نمازیں ہیں، جن میں اونچی تلاوت قرآن ہے وہ جہری نمازیں ہیں، اور فقہی طور پر سری نمازوں میں سر واجب ہے اور جہری میں جہر واجب ہے، اچھا اس کا عکس نہیں کیا جاتا جماعتاً۔ اب انفرادی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اور اب چونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو فینز وغیرہ، جی ہاں سری میں بھی پڑھنے کی تعریف یہی ہے کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ورنہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا۔ تو اب اگر کوئی اتنی ہی آواز میں پڑھ رہا ہے لیکن سردیوں کی وجہ سے چونکہ فینز وغیرہ آف ہیں آواز چلی جاتی ہے تو کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ارادتاً اپنے ذوق میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کی عبادات میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہا جو ہے وہ ادا کرنا ہے تو بہت زیادہ الحمدللہ، تو وہ تیسری صف تک جو ہے وہ آواز جا رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے چند واقعات میرے ساتھ بھی ہو چکے ہیں تو مجھے پتا ہے، آپ تو محراب و منبر سے وابستہ ہیں، تو یہ شرعی طور پر منع ہے، مکروہ ہے کہ آپ کی عبادت دوسرے کے لیے سبب خلل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہری نمازوں میں بھی انڈیویجول بیسس پہ قاعدہ یہی رہے گا؟ جی ہاں بالکل یہی رہے گا، اور اگر بالکل اکیلا ہے؟ بالکل اکیلا ہے اور پھر جہر کرتا ہے تو کوئی مزاحمہ نہیں، جتنا ذوق مل رہا ہے اس کے مطابق وہ عبادات کر سکتا ہے۔ اچھا ایک کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ جی جی جناب کیا سوال ہے؟
سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ وضو کرتا ہے جی تو اس کے بعد وہ کیا نام ہے اگر گھر میں ٹی وی سے کسی قسم کے بہت بھائی جان جلدی اگر بول دیں ٹائم بہت شارٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے سب میرے خیال انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے. جوابات ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے یہ قرآن جی پوچھئے پوچھئے. قرآن کریم جی ہلو سن رہے ہیں پوچھئے. قرآن کریم میں جو سورۃ الرحمن میں رب المشرقین والمغربین جی بھائی جان جلدی پوچھئے بولیے آپ بولیے. جی دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مطلب کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرق اور دونوں مغربوں سے کیا مراد؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب سے پوچھیں گے. میرا خیال ہے جوابات کی طرف آ جائیں تو تاکہ جوابات وقت پہ ختم ہو جائیں. جی مفتی صاحب. بہن نے کال کی. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ چھینک کے وقت جو درود 11 سٹار لایا ایک زبردست آفر. 11 سٹار برانڈ آپ کی خوشیوں کو کرے گا دوبالا, وہ بھی اتنی کم قیمت میں جو ہر کسی کی رینج میں ہو. اب پورے پاکستان میں ہر گھر میں بچھے گی نیو بیڈ شیٹ, کیونکہ 11 سٹار والے آپ کو دے رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں سستا ترین پیکج. یہ بیڈ شیٹ آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو گفٹ کر سکتے ہیں. تو پھر بھول جائیے گھٹیا اور ناقص بیڈ شیٹس کو. بیڈ شیٹس کے کلرز ایک دوسرے سے بالکل الگ اور بہت منفرد ہیں. یہ اعلیٰ بیڈ شیٹس آپ کو 11 سٹار کمپنی کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملیں گی. 11 سٹار یہ بیڈ شیٹ جو تیار کر رہا ہے, ہم آپ کو ان 4 بیڈ شیٹس کے ساتھ دے رہے ہیں. ایک عدد ہیوی ڈیوٹی 2000 روپے مالیت کی ہیوی ویٹ استری بالکل فری, اور ایک عدد امپورٹڈ 3000 روپے سے زائد مالیت کا ملک شیکر بھی بالکل فری, بالکل مفت. ارے بس یہی نہیں, پہلے 50 کسٹمرز کو 11 سٹار دے رہا ہے ایک جیولری سیٹ بھی بالکل فری. تو اب آپ کو مہنگی بیڈ شیٹس خریدنے کے لیے مارکیٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ 11 سٹار برانڈ آپ کو یہ خوبصورت بیڈ شیٹ آپ کی ایک فون کال پر آپ کا آرڈر بک کر کے یہ سارا سامان آپ کے گھر میں پہنچائے گا. اس سارے سامان کی مارکیٹ پرائس کم سے کم بھی بنتی ہے 10,000 روپے, لیکن ابھی کے ابھی آرڈر بک کروانے پر ہم آپ کو یہ سارا سامان پورا پیکج دیں گے صرف اور صرف 8,000 روپے میں, نہیں 7,000 روپے میں. جی بالکل نہیں, بلکہ ابھی آرڈر بک کروانے پر یہ سارا سامان آپ کو مل سکتا ہے گھر بیٹھے صرف 5,000 روپے میں, اور ہوم ڈیلیوری چارجز ہیں صرف 300 روپے. تو ابھی کے ابھی کال ملائیے, اپنا آرڈر بک کروائیے اور گھر بیٹھے حاصل کر لیں یہ پیکج ہزاروں روپے کی بچت کے ساتھ. 11 سٹار برانڈ آپ کی خوشیوں کو کرے گا دوبالا, وہ بھی اتنی کم قیمت میں جو ہر کسی کی رینج میں ہو. اب پورے پاکستان میں ہر گھر میں بچھے گی نیو بیڈ شیٹ, کیونکہ 11 سٹار والے آپ کو دے رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں سستا ترین پیکج. یہ بیڈ شیٹ آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو گفٹ کر سکتے ہیں. تو پھر بھول جائیے گھٹیا اور ناقص بیڈ شیٹس کو. بیڈ شیٹس کے کلرز ایک دوسرے سے بالکل الگ اور بہت منفرد ہیں. یہ اعلیٰ بیڈ شیٹس آپ کو 11 سٹار کمپنی کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملیں گی. یہ سارا سامان آپ کے گھر میں پہنچائے گا. کم سے کم بھی بنتی ہے 10,000 روپے, لیکن ابھی کے ابھی آرڈر بک کروانے پر ہم آپ کو یہ سارا سامان پورا پیکج دیں گے صرف اور صرف 8,000 روپے میں, نہیں 7,000 روپے میں. جی بالکل نہیں, بلکہ ابھی آرڈر بک کروانے پر یہ سارا سامان آپ کو مل سکتا ہے گھر بیٹھے صرف 5,000 روپے میں. رہنما انٹرنیشنل لایا 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں 8 نہیں, پوری 10 کتابیں, نایاب کتابیں, انمول کتابیں آپ کے لیے. یہ 10 کتابوں کا گلدستہ حاضر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک کے دور کا احاطہ کرنے والا یہ مکمل نایاب سیٹ. رہنما انٹرنیشنل نے اس سے پہلے بھی خاتم النبیین سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے پہلے 4 خلفائے راشدین کا شاندار گلدستہ عقیدت پیش کیا تھا, جو پاکستان بھر میں اپنی کامیابی کے ناقابل بیان ریکارڈ بنا چکا ہے. اور اب پیش ہے اس سے اگلی کلیکشن, اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین اور عظیم ترین سپہ سالاروں, بادشاہوں, شہنشاہوں اور جرنیلوں کی مکمل داستان حیات. پہلی کتاب حضرت خالد بن ولید صحابی رسول سیف اللہ. حضرت خالد بن ولید کی حیات مبارکہ کے بارے میں آپ اس کتاب میں جان سکتے ہیں. یہ انمول ہے, نایاب ہے. یہ کتاب تقریباً 435 صفحوں پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 600 روپے. دوسری کتاب ہے محمد بن قاسم کی
فاتح سندھ ایک انقلابی سپہ سالار محمد بن قاسم کی حیات بے مثال کے بارے میں جانیے اس انمول کتاب میں۔ یہ کتاب 368 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 500 روپے۔ تیسری کتاب آپ کے لیے رہنما انٹرنیشنل لے کر آتے ہیں طارق بن زیاد کے نام سے، فاتح سلطنت ہسپانیہ اور جنوبی افریقہ، ایک جنگجو سپہ سالار کی لازوال داستان جس کی جنگی حکمت عملیاں آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 500 روپے۔ چوتھی کتاب حاضر ہے رہنما انٹرنیشنل کی جانب سے آپ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کی۔ یہ کتاب 432 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 700 روپے۔ رہنما انٹرنیشنل کی طرف سے 5ویں کتاب ہے صلاح الدین ایوبی پر مشتمل، فاتح مصر و شام و حجاز و یمن و میسوپوٹیمیا اور شمالی افریقہ۔ یہ کتاب 544 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 700 روپے۔ چھٹی کتاب ہے شہاب الدین غوری۔ یہ کتاب 352 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے 600 روپے۔ رہنما انٹرنیشنل جو 7ویں کتاب آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے وہ ہے امیر تیمور فاتح افغانستان، ایران اور وسط ایشیا کہ یہ فاتح شخصیت ایک حقیقی جنگجو سپہ سالار تھا۔ یہ کتاب تقریباً 264 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 500 روپے۔ 8ویں کتاب جو لائے ہم رہنما انٹرنیشنل کی جانب سے وہ ہے سلطان محمد فاتح۔ یہ عظیم سلطان سلطنت عثمانیہ کا سب سے باکمال اور تلاطم خیز حکمران تھا۔ یہ کتاب 376 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 750 روپے۔ اس کے بعد رہنما انٹرنیشنل جو 9ویں کتاب آپ کے لیے لے کر آتا ہے وہ ہے شیر شاہ سوری، مغل سلطنت کا فرما روا، ایک پشتون حکمران، جنگ، شجاعت، استقامت، حکمت عملی اور قسمت کی ایک لازوال داستان۔ یہ کتاب 400 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 700 روپے۔ اور اس گلدستے کی آخری کتاب جو رہنما انٹرنیشنل پیش کر رہا ہے آپ کے لیے وہ ہے گریٹ، عظمت کا مینار، ایک اعلیٰ مثال، شجاعت کا پیکر، ریاست میسور کا حکمران، جرنیل اور سپہ سالار ٹیپو سلطان۔ یہ کتاب 472 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 700 روپے۔ یہ 10 کتابیں مارکیٹ پرائس پہ آپ کو ٹوٹل بتا دیا ہے میں نے، اگر کریں گے تو ملیں گی صرف 6250 روپے میں اور ڈیلیوری چارجز ہیں صرف 300 روپے۔ تو حاصل کر لیجئے بڑے بڑے حکمرانوں کی مکمل تاریخ اور اسکرین پر نظر آنے والے کسی بھی نمبر پر کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروا دیں رات 12 بجے سے پہلے۔ تو یہ 10 کی 10 مکمل کتابوں کا سیٹ آپ کو ملے گا صرف اور صرف 3500 روپے میں۔ جی ہاں، 3500 میں آج رات 12 بجے سے پہلے اپنا آرڈر بک کروائیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل کھینچیں اور یہ کتابیں دیں انہیں جو ان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ علم حاصل کرنا، اپنے اسلاف کے بارے میں جاننا، یہی تو ہے ایک مسلمان کا فریضہ۔ پیپرز میں، تعلیم میں، مقابلے کے امتحانوں میں اچھے نمبروں کی ضمانت آپ کو ملے گی اس تعلیم سے۔ تو آج ہی صرف 3500 روپے میں اپنا آرڈر بک کروائیں، ہزاروں روپے بچائیں اور گھر بیٹھے یہ تمام کتابیں حاصل کر لیجیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080000002 اور واٹس ایپ نمبر ہے 0321969247 کال کریں یا میسج کریں 0334969247 0312969247 0345969047 یا ویب سائٹ وزٹ کریں www.german.pk یا فیس بک پیج رہنما انٹرنیشنل وزٹ کیجیے۔ اپنا آرڈر فوراً بک کروائیے کیونکہ سٹاکس محدود ہیں۔ رہنما انٹرنیشنل لایا 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں، پوری 10 کتابیں، نایاب کتابیں، انمول کتابیں آپ کے لیے۔ یہ 10 کتابوں کا گلدستہ حاضر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک کے دور کا احاطہ کرنے والا یہ مکمل نایاب سیٹ رہنما انٹرنیشنل نے اس سے پہلے بھی خاتم النبیین سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے پہلے 4 خلفائے راشدین کا شاندار گلدستہ عقیدت پیش کیا تھا جو پاکستان بھر میں اپنی کامیابی کے ناقابل بیان ریکارڈ بنا چکا ہے۔ اور اب پیش ہے اس سے اگلی کلیکشن، اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین اور عظیم ترین سپہ سالاروں، بادشاہوں، شہنشاہوں اور جرنیلوں کی مکمل داستان حیات۔ پہلی کتاب حضرت خالد بن ولید صحابی رسول سیف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کی حیات مبارکہ کے بارے میں آپ اس کتاب میں جان سکتے ہیں، یہ انمول ہے، نایاب ہے۔ یہ کتاب تقریباً 435 صفحوں پر مشتمل ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس ہے صرف 600 روپے۔ دوسری کتاب ہے محمد بن قاسم کی فاتح سندھ، ایک انقلابی سپہ سالار محمد بن قاسم کی حیات بے مثال کے بارے میں۔
जानिए इस अनमोल किताब में। ये किताब 368 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसकी मार्केट प्राइस है सिर्फ 500 रुपए। तीसरी किताब आपके लिए रहनुमा इंटरनेशनल लेकर आते हैं तारिक बिन ज़ियाद के नाम से, फातह सल्तनत हिस्पानिया और जनूबी अफ्रीका, एक जंगजू सिपहसालार की लाजवाल दास्तान, जिसकी जंगी हिकमत अमलियां आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं।